ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، تو ذرا جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جون ذرا بتائیے کہ اس وقت کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایک تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کب امریکہ حملہ کر دے گا، کب کیا ہوگا، اور پھر جو پیغامات جس طرح کی دیے جا رہے ہیں، اس وقت صورتحال کیا ہے ایران میں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس سے ہٹ کے جو حکومت کے حق میں بھی بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ جس کو انٹرنیشنل میڈیا اس طرح سے کوریج نہیں دے رہا، اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اس وقت سچویشن آئی وڈ سے بالکل کنٹرولڈ ہے اور بالکل ریسٹور ہو چکی ہے اوریجنل پوزیشن کسی حد تک۔ IRIB کا بیان آیا ہے، جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر اتھارٹی ہے، اس کا بیان آیا ہے کہ there have been no incident reports or protests or any kind of violence for the last 24 hours، اور یہ بیان کافی پہلے آیا تھا، تو پوزیشن کافی نارمل ہے۔ اراغچی صاحب نے بھی بیان دیا کہ جو انریسٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اینڈ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دا میسو ریلیز دیٹ ہیو کم ان فیور آف دا گورنمنٹ ایز ویل۔ تو ٹرمپ صاحب کی جہاں تک بات رہی، وی کانٹ سے فار شور کہ ان کا موڈ کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے کچھ اور ہیں اور کافی چیزیں کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ڈاکٹر ہما بقائی، یہ ذرا آپ کی اسیسمنٹ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس چیز میں کیا ہے کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے حق میں ریلیز نکلنا کیا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو مخالفت میں پروٹیسٹ تھے وہ دم توڑ چکے ہیں، یا دونوں ایک پیرالل ایک چیزیں جا رہی ہیں؟ اور اگر پیرالل یہ چیزیں چل رہی ہیں تو کیا خانہ جنگی کا خدشہ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو؟ دیکھیے، اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو ایرانی لوگ ہیں ان کی مشکلات میں جو معاشی مشکلات ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ سالہ سال بلکہ دہائیوں سے ایران کا انڈر سینکشنز ہونا ہے۔ بلا شبہ ابھی لیٹلی امریکہ نے پہلے جو ایران کے سمجھیے ایران ان کو کھٹکتا ہے، تو پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جتنا بھی ایران کا پراکسی وار کا فریم ورک تھا مڈل ایسٹ میں، جس سے ایران جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا تھا، پہلے انہوں نے وہ ختم کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اکنامک فرنٹ پر آئے اور ان تمام ممالک سے انہوں نے سمجھیے کوشش کی کہ جو ایرانین آئل سے تھوڑی بہت تقویت ہے ان کی اکانومی کو، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ اور تھرڈ ظاہر ہے ان کی آپشن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایران سے ڈائریکٹ انگیجمنٹ سے ڈرتے ہیں، تو خواہش یہ ضرور ہے کہ خانہ جنگی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی آڑ میں رجیم چینج کر دی جائے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ایران نے اس پہ قابو پایا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ایک مس کیلکولیشن ویسٹ سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ اگر ایران کے اندر کوئی بھی انڈیجنس انریسٹ ہو اور اس کو امریکن سپورٹ آئے اور یا اسرائیل کی خواہش اس میں شامل ہو، تو وہاں پر پھر نیشنلسٹک فورسز جو ہیں وہ بہت قوت کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ بلا شبہ ایسی بات ایگزیکٹلی یہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ خاموش سپورٹ رشیا سے بھی ہے اور خاموش سپورٹ چائنا سے بھی ہے، کیونکہ جب انہوں نے انٹرنیٹ ریسٹور کرنے کی کوشش کی وہاں پر باہر سے، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز جیمرز نے ہیلپ کیا کہ انٹرنیٹ ریسٹور نہ ہو، اور جیسے انٹرنیٹ کی ایکسیس ختم ہوئی، رائٹس وینٹ ڈاؤن۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں جان کہ اب جو سچویشن ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ سینکشنز اپنی جگہ ہیں، لیکن عوام کو یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ ان کے اندر انفلٹریشن ظاہر ہے کہ حکومتی لیول پر یا انتظامیہ کے لیول پر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ موساد کی رہی، اور انہوں نے کافی اس میں اپنا رول پلے کیا حکومت کے یا رجیم چینج کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ ریئلائزیشن کیا عوام میں پائی جاتی ہے؟ اور اسی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروٹیسٹ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے، یہ 5ویں دفعہ تقریباً ہو رہے ہیں، 2009 سے لے کے 2017، پھر 2019، پھر 2022۔ تو کیا حکومت یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ان کو روکنے کے لیے کوئی ایک پرماننٹ کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایران کافی فرنٹس پہ لڑ رہا ہے، یہ صرف ہارڈ پاور کا گیم نہیں ہے، سافٹ پاور بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ ایران انٹرنیشنل منوتو جیسے چینلز جو باہر بیٹھے ہوئے ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، بہرحال جو بھی ہے، ڈشز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ایران میں، اور لوگوں کو پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جینوئن مسائل نہیں ہیں، جینوئن مسائل بھی ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ گریوینسز ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن جتنا اس کو پروملگیٹ کیا گیا ہے، جتنا اس کو ایگزاسپریٹ کیا گیا ہے، آئی تھنک اٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ جہاں تک بات رہی گورنمنٹ کے اپنے فکسز کی، دیکھیں کتنا کر سکتے ہیں وہ جب سینکشنز میں ہیں، کرپلنگ سینکشنز ہیں، سوئفٹ نہیں ہے ان کے پاس، نار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس جو ان کو کنٹرول دے سکے ڈالر کے اوپر، تو ہاؤ کین دے بیسکلی فکس دا سچویشن اکنامکلی؟ دیٹ از
دیٹ از ناٹ, آئی مین یہ بالکل ایک ایسی امپاسبل سچویشن ہے ایران کے لیے. سوشلی ہاؤ ایور چینجز کر سکتے ہیں. حجاب کے معاملے میں انہوں نے جیسے چینجز کیے ہیں, آج آپ حجاب کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اکنامکلی چیزوں کو ریزالو کرنا اتنا آسان ہے. ظاہر اٹس نیور ایزی جس طرح کی سچویشن میں. ایک چیز مجھے جان بس بتا دیجیے گا کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ بھی ان کے جو بیانیہ ٹو کر رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ابھی ملالہ یوسفزئی کا بھی اس بابت ٹویٹ سامنے آیا ہے, اور خواتین اور بچیوں کے مسائل کو انہوں نے اجاگر کرتے ہوئے ایک طرح سے ایرانی حکومت پر تنقید کی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ملالہ کا جو ٹویٹ آیا وہ تو بہرحال غازہ پہ کتنا لیٹ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, بڑا شکریہ ان کا, لیکن جو جتنا بھی آپ کو نظر آتا ہے کلاؤڈ جو ہیومن رائٹس کا اور ڈیموکریسی کی آواز کی جو ویو پروپیگیٹ کر رہا ہوتا ہے, آئی تھنک اس میں بہت ساری چیزیں بیہائنڈ دا سینز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں پی آر اور بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. مس ہما پکائی آئی تھنک از این ایکسپرٹ آن دس میٹر, شی کین ٹاک اباؤٹ اٹ مور. لیکن مجھے نہیں لگتا, اب نمبرز دیکھیں نا, 350 ایک نمبر آ رہا ہے, 12,000 ایک نمبر آ رہا ہے, اور ایک نمبر یہ آ رہا ہے کہ غازہ سے زیادہ لوگ مارے گئے یہاں پہ. تو آئی تھنک کافی ڈسکریپنسی ہے اس کے اندر. اور وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام پاکستان اس سچویشن میں؟ پاکستان کا رول بہت پازیٹیو رہا ہے, اینڈ آئی تھنک پاکستان کی وجہ سے سیکورٹی سچویشن بہت اچھی ہے ایران کے اندر, اینڈ آئی تھنک کہ آگے ڈیفنس پیکٹ میں بھی معاہدے ہو سکتے ہیں ایران کے ساتھ اگر انشاءاللہ پاکستان اور ایران ایک ساتھ کام کریں تو. چلیں جی, تھینک یو سو مچ جان فار یور ٹائم.